الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو آن لائن ڈکشنری کا بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ میں اکثر کنسلٹ کرتا ہوں. تو اس کے ایکچولی آپ کے ساتھ ایک اور بھی لیکچر ہونا ہے اس ٹاپک پہ، جو بک فارم کی ڈکشنریز کو کیسے کنسلٹ کرنے ہیں، اور ایک بڑا زبردست ٹول ہے آپ سے وہ شیئر کرنا ہے جس کے اندر کوئی کم از کم نہیں تو 50 ڈکشنریاں میرے خیال ہوں گی. وہ ایک ٹول ہے تو آن لائن بھی اویلیبل ہے، میں نے تو اس کو اپنے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنا ہے. وہ جب یہ ابواب کا ہمارے لیسنز ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کروں گا، لیکن ایک آن لائن ٹول جو ہے نا وہ جو کہ میں اکثر یوز کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں آج. ہاں جی بہت زیادہ کسی نے مائک اپنا آن کیا ہوگا، آپ مائک سارے بند کر دیں اپنا. مائک آن کرنے سے ایکو آتی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہ المعانی ایک ویب سائٹ ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. تو اس میں آپ نے کسی بھی کوئی ورڈ کا میننگ دیکھنا ہے تو آپ بڑے آسانی سے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا یہ جو آج کا ہمارا لیسن ہے یا کل کا لیسن تھا، تو آج کا مثلا لیسن ہے اس کا میں چند ایک ورڈز جو ہے نا وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو وہ میں نے کیسے چیک کیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. شاید پیچھے ہاں، جیسے ایک ورڈ تھا دیا ہوا تو لام قاف، اور اس سے ہم نے ایک بنانا تھا ان طلاقہ. تو میں اس کے میننگ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو بیسیکلی یہ جو لنک ہے نا یہ میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں ادھر گروپ میں. اچھا، یہ لنک جو ہے نا آپ نے اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو پہلے تو ویب سائٹ کا نام ہے www.almaani.com، پھر عربک، پھر ڈکشنری، پھر عربک ٹو عربک، اور اس کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے اس میں اس نے یہ جو لفظ ہے نا وہ بہت ہی کوڈڈ ورڈ میں ABC کر کے پرسنٹیج سائن کر کے آپ کو دکھائے گا. تو اینی وے آپ نے جس ورڈ کا بھی میننگ دیکھنا ہے نا تو اس لنک کو کاپی کریں جو میں نے بھیجا ہے. تو یہاں اس سیکشن میں جو ابھی ہائی لائٹڈ ہے نا یہاں آپ نے وہ ٹائپ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے اب ان طلاقہ ایک لفظ تھا تو یہ میں نے دیکھنا تھا تو میں نے ٹائپ کیا. تو اب یہ سارے نا اس کے بتا رہا ہے کہ ان طلاقہ کیا، لیکن سارے ہی عربی ٹو عربی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر آپ دیکھ لیں یہ سارے اس کے جو مختلف میننگ آ رہے ہیں نا وہ سارے. یہ بھی بتائے گا کہ یہ طلاق یطلقو، اسی سے طلاق بھی بنتا ہے. وہ بڑے لمبی چوڑی نا ساری ڈسکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کی چیٹ یہ ہے، ایک چیٹ شیٹ نہیں ہوتی، چیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلش میں میننگ دیکھنا ہے نا تو یہ جو دوسرا AR ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹی الفابیٹ میں EN کر دیں. اب اسی لنک میں نے کر دیا. تو اب یہ نیچے دیکھیں، اب یہ انگلش میں نے دکھا رہا ہے بی ان پروگرس، گو ایٹ ٹاپ سپیڈ. ان طلاقہ کے میننگ دکھا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ سارے دکھا رہا ہے.
جو مختلف قسم کی شکلوں میں یہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اتنا کمپریہنسو نہیں ہوتا جو عربی والا ہے، لیکن اس سے میننگ سمجھ آ جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں یو آر لکھ دیں اردو، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا اردو بھی دکھا دیتا ہے، دیکھتے ہیں اس کا دکھاتا ہے کہ نہیں۔ ہاں اردو بھی آ گیا، دیکھ رہے ہیں، رہا ہونا، آزاد ہونا، کھلنا، پھیلنا، بھاگنا، جن اس طرح آزاد۔ سر اگر سوری جی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو نارمل almani.com کریں گے نا، جی تو وہ جب آئے گا نا پیج کھلے گا، اس میں آپ کو آپشن دیتا ہے کہ آپ نے انگلش سے اردو کرنی ہے، فرینچ سے کرنی ہے، اردو سے عربک کرنی ہے۔ اگر آپ ادھر سے ہاں جائیں گے نا تو وہ آپ کو ویسے ہاں، ہی لیکن وہ آپ کو وہ دکھا میرے دے گا۔ لیے تو بہت آسان ہے نا اس طرح کرنا، لنک میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں شاید، یہ جو نظر آ رہا ہے ادھر، یہ ہاں جی مینیو، جی جی ہاں جی ہاں جی، اگر آپ وہ ہاں، ادھر ویسے سے ڈراپ بھی، ڈاؤن میں آپ کو مختلف آپشن۔ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی پرتگالی، فارسی، انڈونیشی، اردو، عربی۔ تو لیکن میں تو کیا کرتا ہوں، اس لنک کو لیتا ہوں اور اس کے اندر صرف یہ ورڈ چینج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں عربی کی بورڈ جو ہے نا آن کر کے، اب میں نے یہاں ان باجسا لکھنا ہے، کیونکہ ایک لفظ ہے ان باجست قرآن میں بھی آتا ہے۔ اچھا، با جیم سین، اب انٹر کر دیں۔ اب انگلش عربی ٹو اردو ہے تو یہ پہلے اردو میں میننگ دکھائے گا۔ پانی کا جاری ہونا، جیسے اللہ نے کہا نا فن بجست، من حسنۃ عشرۃ، ہاں عینن، اس میں سے نا، اس میں 12 جو چشمے جاری ہو گئے نا۔ تو یہ ایک ڈکشنری کا ٹول ہے، بڑا زبردست ہے، جس میں کسی بھی لینگویج میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کی اس کے ہوم پیج پہ چلے جائیں تو ادھر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے یہ ٹائپ کیا نا، ادھر ٹائپ کر دیں اور ادھر سے لینگویج سلیکٹ کر لیں تو وہ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ میں نے تو، مجھے یہ ذرا آسان لگتا ہے کہ سیدھا URL میں جو بھی چینج کروں، لیکن جیسے فاروق شاعری صاحب نے کہا ہے کہ ادھر سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے مثلا مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایکچولی جو ہے نا یہ بنا کس سے ہے، باجاسا یا جوسو تب جسو، یہ اس کے اگر عربی میں دیکھیں گے تو اور ڈیٹیل آ جائے گی۔ ادھر سے میں اگر عربی کر دوں، عربی ٹو عربی کدھر ہے، عربی ٹو عربی، تو ادھر ہی آسانی ہے کرنا نا، EAR لکھ دو بس، سوری وہ میرا عربی کی بورڈ آن تھا اس سے نا۔ تو یہ عربی ٹو عربی آ گیا نا، یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ ماضی جو فعل ہے باجاسا یا بجوسو، اس کا مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بیسیکلی دیکھنا تھا ان باجاسا، یہ والا، تو اس کی بہت اس کا پورا صرف دکھا رہا ہے آپ کو نا، ٹھیک ہے۔ اینی وے، تو یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، آپ ڈے ٹو ڈے جو بھی آپ کے almaani.com، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی، اچھا اس میں پچھلی اسائنمنٹ میں کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، وہ جو میں نے ڈاکٹر سامر رائے کا دیا تھا، فما فوقہا، تو اس میں جو کی ورڈ تھے نا 2 تھے اس پوری اس کی اسپیچ میں، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک یہ معنی، ایک یہ آتا ہے حجم کے معنی میں کہ حجم بتانا ہے بڑا، فما فوقہا، اور دوسرا یہ آتا ہے صفت کے معنی میں، ٹھیک ہے۔
یہ دو کی ورڈ اگر آپ پکڑ لیتے ہیں نا تو اس میں سے الحمدللہ فاروق صاحب نے بالکل صحیح اس کو مجھے میچ کر کے دیا ہے. تو یہی بس اس میں کی ورڈ تھے. ایک تو وہ بتا رہا تھا حجم یعنی والیوم کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو آپ اگر دوبارہ آپ سنیں اس کو ان کی ورڈز کے ساتھ اور صفت اور حجم تو یہ دو معنی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز سے کوئی اس کو شرم لفظ اس کے لیے کوئی میرے خیال مناسب ہو تو زیادہ اچھا کسی کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی یعنی اس میں ملال نہیں ہے. ہاں یا ملال نہیں ہے یا اس کو برا نہیں لگتا کہ وہ مچھر کی مثال دے. ان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها کہ وہ بعودہ مچھر کی مثال دے فما فوقها یا اس سے فوق. اب اس میں حجم کا بھی مطلب ہے اور اس میں کوالٹی کا بھی یعنی مطلب اس سے بڑا اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور اس کوالٹی کی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. دونوں اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی عیاں نہیں ہے, کوئی یعنی برا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کو. وہ مالک الملک ہے, جس چیز کو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ مثال دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اظہار صاحب نے بھی کیا تھا ماشاءاللہ. اظہار صاحب آج میرا خیال نہیں ہے, انہوں نے اسائنمنٹ بھی کی تھی ساری. ٹھیک ہو گیا جی. آج عامر صاحب کا بھی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آج کا. جی یہ احمد فاروق صاحب میں اس کی بات کر رہا تھا کہ یہ انشاءاللہ میں نا کوشش کروں گا کہ جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی کچھ اور پڑھیں گے تو میں اس کو اگلے لیسن میں ایک دفعہ پھر کمبائن کر دوں گا. تو یہ ٹو فیملی جو اچھا ویسے کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کو یاد رکھیں گے مصدر سے, لیکن میں خود جب مطلب مجھے بھی بار بار پریکٹس کرنا پڑتی ہے نا, یہ چیز ہی ایسی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہوا فارم سے یاد کرنا ذرا آسان ہے. یعنی جیسے فیملی ٹو کو ہم فعل کہیں بجائے اس کے کہ تفعیل فیملی. تو چونکہ پہلا تو ہمیں سب کا یاد ہی ہے, جیسے جاہد, علم, اسلم, تعلم, تعاون, انقلب. تو میری مسز جو ہیں وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں اجمان یونیورسٹی میں ہوا فارم سے سارے یاد کرائے ہوئے تھے. تو میں نے خود فیل کیا کہ وہ ذرا آسان ہے. یعنی تو فیملی ٹو کو ہم کہیں گے فعل اور فعل ہو جائے گا 3, پھر افعل چوتھی, اور تفعل ہو جائے گی 5ویں, تفاعل ہو جائے گی 6ٹھی, انفعال 7ویں ہو جائے گی. یہ ہم پڑھیں گے آج. ہم نے میرے خیال 6 تک پڑھا تھا. تو یہ فیملیاں ہیں جی. اچھا ان کی پہچان اگر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ہے افعال کے چارٹ ہے نا یہ. ہاں جی جی یہ افعال کے چارٹ ہے نا جس میں 10 افعال ہے, وہی ہے یہ. ابواب جی 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 ان کو ابواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ اس کے سمجھ لیں صیغے ہیں ساری ہیں. فیملی ممبرز ہیں, یہ فیملی 2 کے ممبرز ہیں, یہ فیملی 3 کے ممبرز ہیں. اچھا اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی دیکھیں اور اس میں بھی دیکھیں. تینوں کے جو مضارع ہے اس میں پہلا جو حرف ہے اس میں ضمہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر مزید کیا فرق ہے کہ اس کے اندر شدہ ہے جو ٹھیک ہے,
اس کے اندر الف ہے ایکسٹرا، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں ہے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، الف یا حمزہ کہہ لیں. تو یہ اس طریقے سے نا وہ پھر یعنی فرق کرتے ہیں پہچان کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایکسٹرا تا ہے، اچھا اس کے اندر بھی تا ہے ایکسٹرا، اس کے اندر بھی تا ہے، لیکن اس میں تا کے ساتھ ایک الف بھی ایکسٹرا ہے، تو یہ فرق ہو گیا. اور یہ سب سے ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہیں یونیک ہے، اس میں شروع میں ان آتا ہے، ٹھیک ہے، شروع والے ماضی میں، اور اس کے جو مجہول فارم میں، ٹھیک ہے. یہ ہم آج پڑھیں گے، اور اس کا مجہول بلکہ سچ ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو مجہول ہے ہی نہیں ہے. یہ ماضی مضارع اور فعل اور نہیں ہے، اس کا مجہول اس لیے نہیں ہے. وہ آج پڑھیں گے، اس کا ریزن ہم، ٹھیک ہے. ایک اور فیملی آج ہم پڑھیں گے جس کا مجہول نہیں ہے، اس کا پیسو نہیں بن سکتا. تو یہ اس کی ریکگنیشن لکھی ہوئی ہے. مثلا 2, 3 اور 4 جو ہے نا ان کو کمبائن کیا ہے. Does the present tense have a dhamma on the first letter? Yes. 2, 3 اور 4 تینوں میں ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ 5 میں نہیں ہے، 6 میں نہیں ہے، 7 میں نہیں ہے. تو ابھی ہم تینوں کی ہم بات کریں جس کے دمہ ہے. اچھا، if it has a shadda it's a family too. جیسے میں نے کہا کہ ان تینوں میں سے اگر ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو شدہ سے پتہ چل جائے گا 2 ہے، اور اگر الف ہے تو یہ جو ہے یہ 3rd فیملی ہو جائے گی. اللہ آپ کا بھلا کرے. فعالہ والی فیملی، فعال افعال. تو یہ 3 میں کیسے ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ پہلے کے اندر شدہ ہے، اس میں الف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں جو ہے نا بیسیکلی سکون آتا ہے. جیسے اسلمہ فیملی، if it has a سکون on the second letter it is family 4، جیسے اسلمہ والا. تو یہ تینوں کا فرق ہو گیا. تینوں کے مضارع میں ضمہ ہے پہلے الفابیٹ میں، پہلے حرف میں، لیکن اس میں شدہ ہے، اس میں الف ہے، اور اس میں سیکنڈ لیٹر جو ہے نا اس پہ سکون ہے. یہ تو ہوگی ان تینوں کی پہچان. ابھی میں نے ساری نہیں بتائی کیونکہ کچھ ابھی ہم نے پڑھی نہیں. آگے 5ویں اور 6ٹھی، ٹھیک ہے. ان کا آپ دیکھیں کہ دونوں کے اندر تا آتا ہے تو اس سے کنفیوژن آتی ہے نا. یہ 5ویں اور 6ٹھی دونوں کے اندر تا ہے. اچھا، ان کی فردر کیا ریکگنیشن ہے؟ if it has a shadda it is تعلم، and if it has alif it is تعاون. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں شدہ ہے تعلم فیملی، اور اس میں شدہ نہیں ہے الف ہے تو یہ تعاون فیملی ہے. تو 2 گروپ اب ہم نے پڑھ لیے، 2, 3, 4 اور 5 اور 6 کا. 5 اور 6 دونوں میں تا کامن ہے اور فرق ہے، ایک میں شدہ ہے اور ایک میں الف ہے. اور 2, 3, 4 میں ایک میں شدہ ہے، ایک میں الف ہے، اور ایک میں سیکنڈ لیٹر میں سکون ہے. ابھی تک چونکہ اتنی ہم نے پڑھی تھی تو اس لیے میں نے اتنا ہی دیا. کل انشاءاللہ یا کل نہیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو پھر اور اس کو کمپریہنسو کر لیں گے اور اس کی ریپیٹیشن بھی آ جائے گی. تو یہ ان فعالہ فیملی جو ہے یہ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے شروع میں بیسیکلی ایک نا نون ہے اور حمزۃ الوصل ہے. کس میں؟ ماضی میں، مصدر میں اور امر میں. ان تینوں صیغوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک الف اور نون جو ہے نا، تو اسی وجہ سے اس فیملی کو ان فیملی کہتے ہیں،
in and hamzatul wasl family, in fa'ala. Notice that this family does not have passive. This is because it is always lazim. अच्छा, कुछ फैमिलीज हैं जो ऑलवेज लाजिम है और कुछ कभी हैं कभी नहीं. तो जो ऑलवेज लाजिम है ना, उनका तो कोई पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है कि पैसिव बनाने के लिए आपको मफऊल भी ही चाहिए. ठीक है, मसलन ही रोट ए लेटर. अब इसमें ही जो है वो फाइल है, रोट जो है वो फ़ियल है, लेटर जो है ये मफऊल कह लें, ये जिसके ऊपर काम हो रहा है. ठीक है, अगर हम खाली कहें ही रोट तो वो उसको पैसिव नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ही रोट ए लेटर को बनाया जा सकता. कैसे? ए लेटर वाज रिटन बाय हिम. तो लाजम का मतलब ये है कि उसके अंदर मफऊल है ही नहीं है. ठीक है, लेटर है ही नहीं है. केक वाज ईटन बाय अहमद फॉर एग्जांपल. तो अहमद एट ए केक, तो उसके हम उसको पैसिव बना देंगे, केक वाज ईटन. लेकिन अगर अहमद एट हो खाली तो वो उसको नहीं पैसिव बनाया जा सकता. तो इसको लाजिम कहते हैं जिसको पैसिव नहीं बनाया जा सकता, और जिसको बनाया जा सकता है वो हमने पढ़ा वो मुताद्दी है. ठीक हो गया जी. अच्छा जी, ये अभी हम देख रहे थे इन बजसत. थोड़ा इसको बड़ा कर लो, शायद नजर नहीं आ रहा होगा. चलें इसको ढूंढते हैं जैसे हम पहले भी ढूंढते हैं. तो ये तो बेसिकली इसमें ता एक्स्ट्रा है आगे उसका ना, तानीस है, तानीस है, लेकिन एक्चुअली इन बजसा है. तो ये तो इस फैमिली में है, इन मुकालबा वाली फैमिली में. ठीक है, आगे है जी मुतबर्रिजातिन. अच्छा, अब आपने पहले तो इसको ना सिंप्लीफाई करना है. तो ये तो आतिन वाली आ गया ना, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. तो वो तो पार्ट हटाए ना इसमें, तो है मुतबर्रिजुन. तो ये आपके सामने मैं पूरी लिस्ट लेके आता हूँ. ठीक है, अब आपने ज़रा इसमें से ढूंढना है कि मुतबर्रिजुन, तबर्रजा, मुतबर्रिजुन. एक तो ये कि इसमें शद्दा है. ठीक है, तो ता भी है दूसरा. ठीक है, तअल्लमा है. पहली फैमिली एक, हाँ जी, फैमिली नंबर 5. हाँ जी. तो फैमिली नंबर 2 आउट हो गया, ता की वजह से 3 आउट हो गया, 4 आउट हो गया, 5 और 6 है. अब 6 के लिए चाहिए कि हमें अलिफ होना चाहिए. ठीक है, इसमें नहीं है तो ये 5 रहेगी फिर. तबर्रजा या तबर्रजु, तबर्रुजन, मुतबर्रिजुन. अच्छा, बाजुकात आपको ये शायद कंफ्यूजन हो के इसमें मुतबर्रिजिन लिखा हुआ है, मुतबर्रिजातिन, या बाजुकात जैसे मुन काला बिन भी लिखा होता है, क्योंकि ये जो इसम है आपको पता है उनका स्टेटस चेंज हो जाता है. तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना. जैसे मुतबर्रिजातिन में से हमने 3 रिमूव कर दिया, इसमें से हमने इन बजसत में से ता रिमूव कर दिया. इसी तरह स्टेटस से भी परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टेटस चेंज हो सकता है इसम का, आपको पता है. रफा नसब जर जो है ना, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, अब आ गया मुनक़लबिन. मुनक़लबिन लें जी, ये हमारे पास एक तो इसमें शद्दा है ही नहीं है ना. ठीक है, तो इसका मतलब 5 आउट हो गया ना. ठीक है, और वैसे तो सामने इधर इस नंबर 6 है, 7 है. 7 है, हाँ सामने ही नजर आ रहा है वो लफ्ज ही. इन कालाबाज है ना, ये
منقلبن لکھا ہوا ہے نا وہاں منقلبن نہ، وہ کسی سٹیٹس کی وجہ سے ایسے ہے، قرآن میں ایسے آیا ہوا تو انہوں نے ویسے ہی دے دیا ہے، تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ منقلبن ہے وہاں منقلبن ہے، وہ کیوں ایسے، ٹھیک ہے. اچھا جی، منحمرن، ٹھیک ہے، منحمرن، تو یہ دیکھتے ہیں جی منحمرن. یہ اسی میں اسی فیملی کے اوپر والا جی. ہاں جی، تو ان ہمارا، ان جیسے ان قلب ہے نا، تو یہ ان ہمارا سے منحمرن بن گیا، منحمرن، یہ جو فیملی نمبر 7 ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ گیا جی یتخافتون. آپ دیکھیں نا اس کی پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ کون سی فارم ہے، یہ پلورل فارم ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اب ڈھونڈنا ہے اس کو کہ یہ کہاں پہ جا کے اس کو میچ کرنا ہے. یتخا، ٹھیک ہے، 5 آؤٹ ہوگی، یہ مجھے 6 لگ رہی ہے کیونکہ اس میں الف ہے نا، جو اس میں الف ہے، دیکھ رہے ہیں یتخافت. جی گیس کریں، بتائیں یہ ٹھیک ہے. ایک تو تا ہے اور اس میں اور ایک الف ہے، تو یتخافتون ایکچولی وہ تو پلورل کی وجہ سے ہو گیا نا، تو یہ اس سے بنے گا اتخافون ہے تو جی. اس سے پھر یتخافون، ہاں تخافون، ہاں، تخافن یتخافن، یہ نمبر یعنی یہ تفاعلہ فیملی ہوگی جو نمبر 6 ہے، وی آئی. اچھا جی، اب ان سلاخہ دیکھتے ہیں کیا ہے جی. یہ تو سیدھا سیدھا ہی ہے ویسے، ہے نا، یہ فیملی 7 ہے جی. جو نظر آ رہی سامنے وہی ان سلاخہ، ان سلاخہ، بیکاز آف یہ نا ان جو ہے نا یہ ان فیملی ہے جی، ہم نے پڑھا تھا ادھر نا. تو ٹھیک ہو گیا. چلیں اب تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو بنانے کی. تو اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے شروع میں ان لگانا ہے. تو یہ جو ہم نے لاسٹ لفظ پڑھا تھا سلاخہ یسلخ، اسی کا ہی آ گیا ان سلاخہ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اس میں پیسیو نہیں ہے نا، تو میں اس کا کرتا ہوں. ان سلخ ینسلخ انسخالا فهو منسخل، الامر منه انسخل والنهي عنه لا تنسخل والظرف منه منسخل. چلیں جی نیکسٹ ہے جی فا جیم را. تو سر میں کر دیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد مجھے جانا ہوگا، ہم ذرا باہر ہیں کہیں. ہاں جی چلیں. فا جیم اور دال ہے یا را ہے، را. اوکے، ان فاجرا، ین فاجرا، ین فجرو، اوکے فاجرو، سوری، ان فاجرو، ان فجارن، دین فہوا منفاجرن، دین ان فاجر لا تنفاجر، دین منفاجرن. ہاں بالکل صحیح. اچھا انفجار یہ جو لفظ تھا نا، یہ مصدر، جی اس کا معنی پتہ ہے کسی کو کیا ہے؟ یہ لفظ تو ویسے نہیں، یہ لفظ تو بنا ہوا ہے جو پھوٹتا ہے انفجار. ہاں نہیں، وہ چشمے کا معنی میں نہیں ہے. فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا نا، جیسے پو پھٹنا نہیں ہم کہتے ہیں فجر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جو دھماکہ ہوتا ہے نا، بم بلاسٹ ہوتا ہے،
اس کو انفجار کہتے ہیں عربی میں. یہ اکثر آپ کبھی دھماکہ ہو نا عراق میں، اگر کسی عربی نیوز پڑھیں تو آپ کو یہ لفظ ملے گا انفجار، کیونکہ وہ بے تحاشا شدت سے پھٹتا ہے نا، تو اس وجہ سے اس کا مطلب اس لیے یہ لفظ یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اسی سے ہی ایک لفظ بنتا ہے فجار، قرآن میں آتا ہے نا. فجر کا مطلب ہوتا ہے نا پھٹنا، اور فاجر اس کو کہتے ہیں جو بیسیکلی حدیں توڑ کے نا پھاڑ کے نکل جاتا ہے، فاس کو فاجر. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی جو ایکسٹریم فاس فارم ہے نا وہ ہے فجار، کہ بے انتہا وہ بیسیکلی حدیں توڑنے والا ہے. فاجر جو ہے وہ نارمل سمجھ لیں حدیں توڑنے والا. فجار یعنی بالکل کوئی لحاظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کا نا، اس کو کہتے ہیں فجار. وہ بالکل جیسے حدیں پھاڑ کے نکل جاتا ہے نا، تو یہ اس وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے ہے تو لام قاف. کوئی کرے گا؟ میں ٹرائی کروں سر. ہاں جی کریں، بسم اللہ. تا لام کاف. ان تلکا یس. ینتلکو ان تلقالن. نہیں ہوا نہیں، غلط ہو گیا. ہاں یہ مصدر غلط ہو گیا. ان تلکا ین تلیکو ٹھیک ہے. ان تلقالن ان نہیں، تلقا ان پہلے تو تلقن. دیکھیں فے کی جگہ آپ نے تا لگانا ہے، عین کی جگہ آپ نے لام لگانا ہے. لام. ٹھیک ہے. اور جو لام کی جگہ اپنا کاف لگا دینا آپ نے نا. تو آپ الف نون تو ویسے ہی ہو گیا نا، فا کی جگہ تو لگائیں ان تی، اور عین کی جگہ لام لگا دیں ان تی لا. اور ہاں انطلاقاً. انطلقا ینطلق انطلاقاً. انطلاقاً. ہوا مطلقن. جی من نہیں، مطلق نہیں، پہلے تو من تو رہنا ہی ہے. منطلقن. 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 انطلقن. انطلق. الامر منه انطلق. الامر منه انطلق. والنہی عنہ لا ينطلق. یعنی تا ہے شروع میں. طلقا لا طلقو. نہیں، تن تو رہنا ہی ہے نا، وہ تو اس کا کنٹینر کا حصہ ہے. والنہی عنہ لا تنطلقو. نہیں تنطلق. اینڈ میں دمہ نہیں، دیکھیں آپ کو احمد فاروق صاحب یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ امر اور نہیں جو ہے نا اس کے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک وہ سکون والے ہیں نا. تو نظر نہ بھی آئے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سکون میں ہی آنے ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا لائٹسٹ فارم میں ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں پہلے. تلقو نہیں، والنہی عنہ لا تنطلق. تنطلق. جی. تنطلق. والظرف منہ منطلق. والظرف منہ منطلق. سر آپ اس کی نا پریکٹس کریں، کچھ پچھلی فیملیوں کے بھی لفظ لے کے نا جو اس کے ہر فیملی میں نا دیے ہوئے ہیں نا اس کو تھوڑا پریکٹس کریں. اور میرے ساتھ کسی آ جائیں ٹائم پہ نا 1 to 1، تو آپ کو میں چاہ رہا ہوں واٹر کی طرح فلو ہونا ہے آپ کا نا انشاءاللہ. آپ کی بھی کلاس آؤں گا. چلیں دیکھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی اور آگے چلیں جی. با عین سا.
میں کر دوں سر؟ جی کر دیں فاروق شاہی صاحب. بسم اللہ الرحمن. پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے اس میں جب بے آئے گا تو امبعثا پڑھیں گے نا اس کو. ہاں جی امبعث. ہاں امبعثا پڑھیں گے. امبعثا ینبعث انبعثا فہو نہیں تیسرا نہیں سے انبعثا ہاں فہو منبعث. الامر منہ انبعث ونہی عنہ لا تنبعث وظرف منہ منبعث. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی با جیم سین ان بجسا آ جائے گا. یہ ام بجسا. چلیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ. میں کر دوں سر؟ ہاں کریں. یہ میں کر دوں. ان باجسا ین باجیسو ان باجا سن نہیں دین سوری ان بی جاسن. ہاں ان بھی جاسن. یا ان بی جاسن. دین من باجیسن. دین ان باجی با سوری ان با جس جی ان لا تن باجس. دین من با جاسن من باجاسن. ٹھیک ہے. اور سر میں اب جا سکتی ہوں؟ میں ہاں ایکچولی جی فیملی کے ساتھ بیٹھی. جی جی تھینک جی یو. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا جی فطر اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. یہ انفطرت وہاں سے بنا ہے نا. انفطرا ینفطرو جی جی کریں. میں اس کو کروں؟ جی جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فطرا ینفطرو ان فطرن. نہیں ان فطرا ینفطرو تیسرا کریں. مصدر جو ہے ان فطرن نہیں ان فی ان فطرن نہیں ان فی اس کے بعد عین کی جگہ تا آ جائے گا اور ساتھ الف ہے آگے. ان فطرن نہیں ان تو ہو گیا ساتھ اس کا نا. فا کی جگہ یہ فا ہی آ گیا. ان فی یہ تین ہو گیا. عین کی جگہ تو آ جائے گا. عین کی جگہ ہاں انفطارن. ہاں جی فہو اصل میں بہت باریک ہے نا اس لیے وہ. اچھا فہو منفطرن. ہاں بالکل صحیح ہے. الامر منہ انفطار. نہیں انفطر. والنہی عنہ لا تنفطر والطرف منہ منفطر. ہاں ایکسلنٹ. اسی طرح صاد رافع انصرف ینصرف یہ تو ہم نے بلکہ عربی میں پڑھا ہوا ہے. منصرف یاد ہے آپ کو؟ منصرف غیر منصرف یہ بیسیکلی اسی سے ہی بنا. انصرف ینصرف انفصارا فهو منفصر. الامر منه انصرف والنهي عنه لا تنصرف والظرف منه منفصر. چلیں جی تو اس کا words from the family 7 are always lazim. In many cases the English translation of the words from this family sounds passive. جیسے ان قالبہ فار ایگزامپل یہ شدہ تو ایکسٹرا آ گیا غلطی سے. ان قالبہ means to be turned around. ان فطرہ means to be split. جیسے اذا السماء انفطرت. ٹھیک ہے
کہ جب آسمان جو ہے وہ split ہو جائے گا, when the sky will be split. Notice that the English sounds passive even though the fail is not majhul. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب افتعال فیملی 8 ہوگی آگے, یا افتعال, تو اس میں بھی ایک ایکسٹرا تا ہے جو ماضی مصدر اور امر میں. تو it is known as the it family and is classified as حمزۃ الوصل family. ٹھیک ہے, تو جیسے اقترب, اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایکچولی روٹ ورڈ ہے وہ قاف, را اور با ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے ایڈ ہو گیا, ای شروع میں ہو گیا اور تا آ گیا شروع میں نا. تو قاف را با تو روٹ ورڈ کا حصہ ہے, قریب والا جو ہے نا, تو یہ ایک ایڈیشنل آ گیا آپ کا الف اور تا. ٹھیک ہے. Do not confuse this family with the in family, though they both rhyme. Family 7 is distinguished by the noon immediately following. جو بھی ہم نے پہلے پڑھی نا انقلب family, اس میں نون ہوتا ہے. Whereas family 8 is distinguished by the ta, one letter away from the. یہ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے الف آئے گا, پھر روٹ ورڈ کا پہلا لفظ آئے گا, اور اس کے بعد تا ایک ایکسٹرا آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اس سے پچھلی فیملی ہم نے پڑھی ہے اس میں شروع میں الف اور نون ایڈ ہو جاتا ہے اس کی ماضی اور مصدر اور فارم میں نا. ٹھیک ہے. When you see a noon and ta together, اچھا بعض اوقات نا یہ جیسے پچھلی ہم نے دیکھا کہ نون ایڈیشنل ہے اور اس میں تا ایڈیشنل ہے, لیکن بعض اوقات قرآن میں دونوں کٹھے بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ کٹھے ہوں گے تو پھر آپ نے نون کو اگنور کر کے فیملی 8 کو پریفرنس دینی ہے. جیسے مثال دی ہوئی ہے انتقامہ, اب اس میں ان بھی ہے اور تا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو فیملی 7 نہیں فیملی 8 کہیں گے ہم انشاءاللہ, اگر کوئی ایسا آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل پہلا جو ہمارا انتقامہ سے انتقام, یہ اقتراب جو ہے نا, تو یہ بیسیکلی انتقام, تو یہ تو اسی فیملی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. منافقن, منافقون تو اس کا پلورل ہے. تو یہ کوئی گیس کرے گا کیا ہے, کون سی فیملی ہے؟ نافق ینافق. فیملیاں ساری لے آؤں سامنے جو ہم نے پڑھی ہیں. یہ ہے جی ساری فیملی. جاہدہ والی فیملی. ہاں یہ جاہدہ والی ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا جی, آگے ہے جی مثقلۃ. چلیں جی مثقلۃ, تن تو ختم کر دیں نا, تو مثقل, یہ ہیں جی ساری فیملیاں ہماری. اسلم, ہاں مثقل یہی آ گئی ایگزیکٹلی. سیکنڈ. ہاں جی بالکل صحیح. میڈم ماشاءاللہ آپ کی اچھی پہچان ہوگی آپ کی نا. احمد فاروق صاحب چیلنج آپ کیا, آپ کو دیکھ لیں سب لوگ پانی کی طرح جا رہے ہیں, آپ کے سارے کولیگ. ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ جوائن کیا انہوں نے, خالد صاحب نے اور ان کی مسز نے. اچھا جی ماشاءاللہ جی, موسٹ ویلکم جی, ویلکم ٹو دا کلاس. ہاں جی اچھا جی, ہم تو ماشاءاللہ 31st لیسن میں ہیں, تو اگر کچھ سمجھ 32nd رادر لیسن, تو کچھ سمجھ نہ آئے تو فاروق صاحب اور میں ہم حاضر ہیں. اچھا جی, یہ آپ میں انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کو باقی اسائنمنٹ میں دے دوں. تو ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ
یہ جو ورڈز ہیں نا ان کو ایک دو کو بنا لیتے ہیں. چلیں پہلا میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. اچھا جی, یہ ہے جیم ہا اور دال. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم نے کہا کہ پہلے کے بعد الف کے بعد پہلا روٹ ورڈ آئے گا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تا آئے گا, پھر دوسرا روٹ ورڈ آئے گا, تو یہ بن جائے گا اجتہادہ. ٹھیک ہے, اجتہادہ یجتہد اجتہادن. یہ تو لفظ سنا ہوا ہے اجتہاد کرنا. فہو مجتہد, تو جو فاعل ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں نا. اجتہد یجتہد اجتہادا فہو مجتہد. الامر منہ اجتہد والنہی عنہ لا تجتہد والظرف منہ مجتہد. ٹھیک ہے, چلیں جی. میڈم شاہین رشید صاحبہ, آپ اس کو لیں لام را اور میم کو نا. تو اس کا کی یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے الف ایڈ کرنا ہے, اس کے بعد پہلا روٹ ورڈ آ جائے گا, پھر تا, اور پھر باقی دو روٹ ورڈ. ہاں, تو پہلا میں بنا دیتا ہوں التزامہ. جیسے نہیں کہتے التزام کرنا, اردو میں ہم کہتے ہیں نا. چلیں فاروق شاہری صاحب آپ کریں. سر وہ تو ہیوی ویٹ ہے, مجھے ٹرائی کرنے دیں. وہ چلیں آپ کر لیں جی, آپ کر لیں سر. جی آپ مجھے دیکھیں گے نا تو میں کہیں سے بھی ہیوی ویٹ نہیں. سوری میری اسکرین جو ہے وہ چلی گئی تھی جی, میرا لنک خراب ہو گیا تھا. اچھا چلیں آپ واپس آ گئی. تو میں نے آپ کے لیے رکھا تھا یہ دوسرا جو لفظ ہے نا, لام زا اور میم. تو اس میں لام, ہاں جی, التزام یس یلتزم التزامن فهو جی, ملتزم. ایکسلنٹ. جی, التزالا فهو ملتزل. جی, الامر منه التزل والنهي عنه التزم, لا تلتزل. نہیں لا التزم, تلتزم. جی جی, التزم سوری التزم والنهي عنه لا تلتزم. والظرف منه ملتزل. ملتزمون. جی, ملتزمن. اچھا جی. ارشد ملک صاحب ہیں آج نا, آج تو ہمارے ساتھ تھے نا آپ. جی ارشد. ہاں جی موجود تو ہوں, لیکن کریں ذرا آپ نا. چلیں ٹھیک ہے, آپ میں کر دیتا ہوں سر. چلیں بالکل آپ کریں. اس کو نون شا را جو ہے نا, اس کو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتشر ینتشر انتشارا فهو منتشر. انتشر ينتشر انتشارا فهو منتشر. الامر منه انتشر ونهی عنه لا تنتشر وظرف منه منتشر. یہ دیکھیں کتنا اچھا, یعنی انتشار, اور فاروق صاحب نے ماشاءاللہ بڑے فلو سے پڑھا ہے. تو انتشار ہمارے لفظ اردو میں ہے نا کہ انتشار مت پھیلائیں, یہ انتشار پھیل گیا ہے. انتشر ینتشر انتشارا فہو منتشر, منتشر بھی ہے اردو میں ہمارے نا. تو احمد فاروق صاحب ایک لاسٹ آپ کر لیں, یہ سین میم عین والا آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے تھے نا, یا اس سے اگلا بھی کر سکتے ہیں, اس سے اگلا نون سوا را والا وہ کر لیں.
استمع استماعن استمع استماع 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 یستمعو استمعالن استمعالن نہیں وہ لام کی جگہ یہاں عین ہے تو استمعانی استماع کا لفظ سنا نہیں، قوالی کو کہتے ہیں استماع. استماعن و مستمائل نہیں لام تو ہے ہی نہیں ہے ہمارے روٹ ورڈ میں، سین میم عین ہے. فہو نہیں مستمائل لام تو ہے ہی نہیں نا، مستمعل نہیں کہنا آپ نے، دیکھیں مستمعن کہنا آپ نے، مستمعن مستمعن جی مستمعن مستمعل یستمع ہاں استمع مستمع یستمعو یستمعو مستمعان وهو مستمعون الامر منه استمع استمع والنهي انه لا تستمع یس استمع والظرف منه مستمع. چلیں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو گیا. اچھا اب دیکھیں اس میں بھی لازم ہے لیکن 100% لازم نہیں، یوزولی لازم ہے، تو اس وجہ سے اس کے پیسیو ہیں، یعنی سم ٹائمز ہیں سم ٹائمز نہیں ہیں. It can sometimes imply hyperbole یعنی بہت ہی یعنی جس کو تفخیم کہتے ہیں نا عربی میں، بڑھانا کسی چیز کو نا، ہائپربولک فارم میں نہیں بڑھانا. The word for example سمع means to hear whereas the word استمع means to listen یعنی جس کو کہتے ہیں نا lend me your ears، کہ استماع کا مطلب بہت ہی گہرائی سے اور بہت ہی محنت سے اور کیئرفلی نہ سننا اس کو. سر یہ ہائپربول کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا ایگزیجریٹ کرنا بہت. جی 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 وہ میں نے بتایا نا تفخیم اس کو کرنا. تو جیسے اب جہادہ جیسے جیم ہادہ ہے نا، اجتہادہ اگر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرنا نا. تو انتصارا یہ بھی قرآن میں بھی شاید آتا ہے انتصارا. تو یہ اس کا بھی مطلب یہ کہ بہت زیادہ یعنی ہیلپ کرنا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ فیملی بہت آسان ہے 9 نا، یہ صرف کلرز کے لیے یوز ہوتی ہے اور اس میں بھی صرف یعنی اس کے میننگ آتے ہیں کہ ٹو ٹرن ایکس کلر نا، جیسے ٹو ٹرن دا وائٹ، ٹو ٹرن انٹو وائٹ کلر یا بلیک کلر، اس معنی میں یہ یوز ہوتی ہے. اس کا بھی پیسو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو بہت آسان اس طرح ہے کہ اس کے جو کلمت اللام ہے نا اس پہ شدہ. ابھی تک جتنی ہم نے فیملیاں پڑھی ہیں اس میں جو لاسٹ کلمہ ہے نا، جو فا عین لام 3 کلمے ہیں، تو کلمت اللام میں شدہ ابھی تک نہیں ہم نے پڑھا. تو اس کے جو کلمت اللام جو ہے نا اس پہ شدہ ہے. اور ویسے بھی یہ کلرز تو اس کے لیے تو پھر بہت ہی آسان ہے اس کو پہچاننا فرام دا ادرس. ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں آلسو نوٹس دیٹ دیر آر 3 versions of the امر اینڈ نہی. They are all interchangeable. احمر
احمری احمرر، لا تحمر لا تحمری لا تحمرر، تو 3 امر اور 3 نہیں ہے. اور اسم فاعل جو ہے نا اور اس کا جو ظرف ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے، محمرن محمرن دونوں. نارملی یہ پچھلی فیملیز میں فرق تھا ان کا نا، تو یہ اس میں اسم فاعل اور ظرف بھی سیم ہے اور 3 امر اور 3 نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے اب مثلا یہ جو لفظ ہے نا ابیضت، یہ بعیدہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر کچھ ایڈیشنل آیا ہوا ہے، جیسے تا تانیس آئی ہوئی ہے، ایکچولی تو ورڈ ہے ابیض، تو یہ احمرہ جو ہے نا بالکل اس فارم میں ہے ابیض. ٹھیک ہے، اور کوئی ڈھونڈیں اس فیملی کا اس کے اندر ہے اس لسٹ میں. تیمم مخضرہ، محضرہ، یہ خضر سے خضرہ سے. جی، تو یہ جو اس کا یہ ظرف یا فاعل فارم بن رہی ہے ان دونوں کی نا. ٹھیک ہے، چلیں جی. سب والا یہ تو علامہ فیملی ہے بالکل نا، تو یہ اس کے آگے تائے تانیس ایڈ ہوا ہے. تیممو، یہ تیمم تا بھی ہے اور شدہ بھی ہے. لیٹس گو بیک ٹو دا لسٹ آف فیملیز. آج ہم نے تو یہی پڑھی ہے. تعلم، جی تعلم بن گیا بالکل. تو چلیں یہ آپ اس کو کر لیجئے، اب پریکٹس تو کافی ہو گئی ہے. ہاں اس میں سے 1-2 کر لیتے ہیں. تو جیسے زا را کاف جو ہے نا، تو یہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ فا جو ہے اس کے اوپر سکون آئے گا، پہلا کلمۃ الفا پہ سکون آئے گا اور را کے اوپر فتح آئے گا. یہ میں ماضی کی بتا رہا ہوں، اور جو کلمۃ اللام ہے اس پہ شدہ آئے گا، تو ازرق کا آئے گا نا، یزرق کو ازرق ازرقا. یہ تیسرا کیا بنے گا؟ افعلالن ازرقالن، ازرقا. ایک منٹ، احمرارن، اچھا وہ رپیٹ ہوتا ہے را جو ہے نا. ہاں ازرقاقن، تو لام جو ہے وہ رپیٹ ہو رہا ہے بیسیکلی. فہو مزرق، الامر منہ ازرق کا ازرق کی ازرقک، والنہی عنہ لا تزرق کا تزرق کی تزرقک، والظرف منہ تزرقن تزرقن. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح خضر، یہ جو اخضر گرین، صفارہ، میرا خیال یہ صفارہ کون سا کلر ہوتا ہے؟ گرے، بایا زرد، سیفرون جو ہوتا ہے نا، اچھا سیفرون. زرد ہوتا ہے. ہاں جی. صفراؤن. ہاں صفراء فاقع لونھا، قرآن میں آتا ہے نا، وہ جب گائے انہوں نے جی ذبح کرنی تھی بنی اسرائیل نے. ہاں بنی اسرائیل، تو با یا بہت تو سفید ہو گیا، سین و دال بلیک ہو گیا اس وقت. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آج حدیث پہ پہنچتے ہیں. تو یہ 8ویں حدیث ہے. الحدیث الثامن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. So جی چلیں مس شاہین رشید صاحبہ آپ کر لیں یہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. جی اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث الثامن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني یس دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کراوی ہیں اس کے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے یا میں حکم دوں تم کو یہ کہ تم قاتلہ لڑائی کرو لوگوں کے ساتھ جہاں تک کہ وہ شہادت دیں یا گواہی. اس میں اقاتل ہے اقاتل یہ جو ہاں جی ایک تو لفظ ان ہے پہلے نا اس کی وجہ سے وہ اقاتل آ گیا نا. اصل جیسے امرتو ہے نا کہ مجھے حکم دیا گیا امرتو امرنا جی بالکل تو اسی طرح اقاتل یعنی مجھے ہاں جی ٹھیک ہے کہ میں لوگوں کو کے ساتھ لڑائی کروں. جی بیسیکلی وہ جو جہاد یا قتال ہے نا جو لوگ نہیں مانتے بات ان کے ساتھ. جی ٹھیک یہاں تک کہ وہ گواہی دیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ دیں اور جب وہ یہ کر لیں اسمو کا مطلب ہے جی سے اچھا وہ مجھ سے یعنی وہ بچ جائیں گے ان کا خون اور ان کے مال سوائے اس کے کہ مطلب کوئی حق کی کوئی بات ہو اسلام میں یعنی اگر وہ یہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دین سے نہیں ہٹتے تو پھر وہ مجھ سے بچ جائیں گے یا یہ کہ اگر کوئی اس کے علاوہ وہ غلطی کرتے ہیں تو پھر ان پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ میرا حق ہوگا دوبارہ ان سے فائٹ کرنا اور ان کے حساب پھر باقی جو ان کے حساب ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ہیں. جی اچھا اس میں تھوڑی کلیئرٹی میں کر دوں. سورہ توبہ کے جو آیات نازل ہوئی تھی یہ اس کے پرسپیکٹو میں شاید آپ تفصیل جی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مجھے آواز آ رہی لوگوں کو؟ ہاں محمود میرے خیال میں ادھر نیٹ ورک تھوڑا سا ڈاؤن لگتا ہے. ہاں جی وہ آپ کی طرف شاید کچھ نا آواز کا پرابلم تھا. بہرحال وہ ہمیں سمجھ تو آ گئی. آپ نے ساری تشریح بھی ترجمہ بھی کر دیا اور آپ نے سوال کیا کہ شاید یہ سورۃ توبہ کی آیات کی روشنی میں یہ ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جنرلی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو جو حکم دیا گیا ہے قتال کا پہلے تو حکم تھا کفو ایدیکم کہ آپ نے جو مکی دور تھا خاص طور پہ کہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ روکنے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ صبر کرنا ہے نا سب نے. پھر جب مدینہ ہجرت کر گئی تو قتال کرنی اجازت مل گئی پھر ان کو نا. لیکن یہ قتال ان لوگوں کے خلاف ہے جن کے اوپر حجت تمام ہو گئی, ان کو سمجھا دیا بجھا دیا.
لیکن وہ اس چیز پہ مصر تھے کہ جو قانون ہے وہ ہمارا اس زمین پہ چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون دے کے بھیجا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا قانون جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرے. فار ایگزامپل جیسے بنو قریظہ کے یہودی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا جو قانون چلے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مطلب بغاوت بھی کی تھی اور غداری بھی کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اللہ کا قانون جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کی ہے وہ اس کا نفاذ ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب تک کہ حجت تمام ہو جاتی. اسی وجہ سے جب آمنے سامنے بھی فوجیں ہوتی ہیں تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، پہلے لڑائی فوراً نہیں کی جاتی، اس میں ان کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ یا تو بات مان لیں ہماری، یعنی اللہ کے قانون کے تحت آ جائیں، مسلمان ہو جائیں. اگر نہیں آنا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ذمہ بن کے رہ لیں، پھر یعنی انڈر آور پروٹیکشن ایک مائنر سا ٹیکس دیں اور رہ لیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے. اچھا وہ کچھ لوگ کہتے تھے نہیں، نہ تو ہم نے آپ کی بات ماننی ہے، نہ آپ کے قانون کے انڈر رہنا ہے، ہم اپنا قانون زمین پہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو پھر اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اس میں دیکھیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اسلام کے جو 5 جو پلرز ہیں نا، یہ چھٹا پلر بھی وہ اس کو جہاد کو شامل کرتے ہیں، قتال کو. اس میں اس کی وجہ یہ کہ اس میں اس کے اوپر ایمفیسس، اس کے اوپر شدت بہت زیادہ ہے قرآن میں، احادیث میں، آلدو ہم نے آج کل چھوڑ دیا ہے بہرحال. تو جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، کہ اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی جو ان کے مال اور ان کی جو خون ہے، ان کی عصمت یعنی ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، وہ ان سے پروٹیکٹڈ ہے، پھر کچھ نہیں ان کو کہا جائے گا. الا بحق الاسلام، الا بحق الاسلام کا مطلب یہ کہ بائی دا رائٹ آف اسلام. مثلا فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے کافر سے، اس کے اوپر بھی اسلام کے کچھ حق ہیں. اگر وہ کچھ جرم کرے گا تو اسلام کے حق کی وجہ سے اس کو اس کا مال یا اس کی جان جو لی جا سکتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا اللہ بحق الاسلام کا. اسی طرح اگر کوئی ذمہ بن کے رہ رہا ہے، وہ بھی اگر کچھ جرم کرے گا تو جو اسلام نے اپنی حدیں بتائی ہیں اس کے تحت اس کا مال اور جان لی جا سکتی ہے. ادروائز کوئی آپشن نہیں ہے لینے کا. جو مسلمان ہو جائے یا ذمہ بن کے رہے تو اس کا جان اور مال پروٹیکٹڈ ہے، الا بحق الاسلام. وحسابهم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالی کے پاس ہے، وہ ان سے لے گا. جزاک. جی اچھا جی، 9th حدیث ہے. عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم به. ایکچولی یہاں فاتو منہ ہے. فاروق شہری صاحب آپ نے بھی لفظ لکھا تھا ففعلوا منہ، تو میں نے بھی ایک جگہ پڑھا ففعلوا، یہاں آ رہا ہے. یا تو یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے یا ہو سکتا ہے کیونکہ حدیثوں کی ویریشنز بھی ہوتی ہے، کسی دوسری جگہ فاتو منہ یہ الفاظ ہوں. تو آپ نے بھی میں نے دیکھا تھا میننگ میں ففعلوا منہ لکھا. آپ نے کہاں سے دیکھی تھی یہ حدیث؟ یہ میرے پاس ایک ہے اس کی نا، دارالسلام والوں کی کتاب، اس میں ہے اور یہی ہے، ففعلوا ہی ہے اس میں. جی جی ٹھیک. ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم به ففعلوا منہ یا فاتوا منہ ما استطعتم. ٹھیک ہے.
فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ٹھیک ہے. ابی ہریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، جس چیز سے میں تم کو منع کروں فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو. وما امرتکم، اور جو میں تمہیں حکم دوں جس چیز کا، ففعلوا منہ یا فأتوا منہ، اگر تو ہوگا ففعلوا منہ تو اس کا مطلب ہے وہ کرو، فأتوا منہ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اس کی طرف آؤ، پھر آپ جو میں حکم دوں اس کی طرف آؤ. مستطعتم. اچھا ایک چیز نوٹ کریں، جب انکار کا ہے نا تو اس میں کہا گیا ہے کہ اجتناب کرنا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ پوری کی پوری کوشش کرنی ہے تم نے اس کو کرنے کی. ٹھیک ہے، تو فرق دیکھیں تھوڑا سا، یعنی جو جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، بس اس سے رک جانا ہے، یعنی اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کرنا نا. اور جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پوری کی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ نے، جیسے فار ایگزامپل نماز کا حکم دیا گیا ہے تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ نماز پڑھیں. لیکن فار ایگزامپل جوا اور شراب سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے، اس سے تو سیدھا سیدھا اجتناب ہے. یہ نہیں کہ پوری کوشش کرنی ہے، نہیں کوشش کی، نہیں، جو رکا گیا اس سے رک جانا ہے، بس سٹاپ ہو جانا ہے. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، کہ ڈیفینیٹلی اہلک الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں کو، یہ اہلک جو ہے یہ وہی فیملی ہے جو ہم نے پڑھی ہے اسلامہ. من قبلکم کثرت مسائلہم، کہ ان کے جو سوالات تھے نا اس کی بڑی کثرت تھی. اس جیسے وہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے ذبح کرو، تو وہ سیدھا ہی حکم تھا، لیکن انہوں نے کمپلیکیٹ کر کے سوال کر کے بہت ہی اپنے آپ کو کمپلیکیشنز میں ڈال لیے. تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، بہت ڈرتے تھے کہ کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں. تو تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کثرت سوال جو ہے نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ واختلافہم علی انبیائہم، کہ انبیاء کے خلاف، عموماً یہ جو اعلیٰ ہوتا ہے نا یہ خلاف کے معنی میں آتا ہے، ویسے تو اوپر کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ ان کا جو اختلاف ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، یعنی جو نبی نے حکم دیا سیدھا سیدھا اس کو مانا نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہ نبی نے ان سے کہا کہ یعنی فلسطین کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو نہیں جائیں گے، تو یا تیرا رب. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ جائے. اسی طرح ہماری، یعنی ہم اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، ٹھیک ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہم کو اس کو سیدھا سیدھا مان لینا ہے، اور جو اس میں توجیحات نکالنی ہیں اور اس کے تعویلات نکالنی کہ نہیں جی آج کل زمانہ جو ہے وہ تو ایسے ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ امپریکٹیکل ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ سارے بیسیکلی انبیاء سے اختلاف ہی کرنے والی بات ہے. اچھا جی، 10ویں حدیث. تو کون اس میں ٹرائی کرنا چاہے گا؟
آپ میں سے کوئی؟ میں کر دیتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن. نہیں وہ آپ نے تو پہلے کر دی نہیں فاروق صاحب. اچھا نہیں ایک آپ نے کی تھی سر اور ایک چلیں کوئی اور کرنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر شمس صاحب کی آواز آئی تھی. جی 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 کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغزیہ جزم نظر نہیں آئی وغزیہ بالحرام فانا یستجاب لہ. جی جی ماشاء اللہ بڑی اچھی پڑھی جی. کریں گے ٹرانسلیشن بھی؟ ٹرانسلیشن بھی کوشش کی جا سکتی ہے. کریں تھوڑی ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے. تو ساتھ ساتھ ہی ادھر ٹیبل بھی ہے نا ان اللہ طیب. ہاں ان اللہ بے شک پاک طیب لا یقبل. ہاں ان اللہ بے شک اللہ طیب کہ اللہ تعالیٰ پیور اور کلین اور پاک ہے. لا یقبل الا طیبا وہ قبول نہیں کرتا الا طیبا. ہاں بالکل. ان اللہ امر المومنین اور بے شک اللہ مومنین کو حکم دیتا ہے بما امر بہ المرسلین کہ وہ ہاں ٹرائی کریں. نہیں وَإِنَّ اللَّهَ پہلی تو بات یہ کہ بے شک اللہ نے امارا یہ ماد ہے یہ ماضی کا سیغہ ہے نا. بے شک اللہ نے حکم دیا المؤمنین مومنین کو بما امارا بہ المرسلین اس چیز کا حکم دیا جو اس نے حکم دیا مرسلین کو رسولوں کو جو حکم دیا نا وہ مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے. تو اور آگے پھر دو آیات ہیں جیسے پہلی آیت ہے فقال تعالی یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا. کلوا من الطیبات یہ ایکچولی تھوڑا یہاں نون کے اوپر فتح ہونی چاہیے. اینی وے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جی اے انبیاء کرام اے رسول کھاؤ من طیبات طیب چیزوں میں سے پاک چیزوں میں سے وَعْمَلُوا صالحاً اور صالح اعمال کرو. ماشاءاللہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیبات طیب چیزوں میں سے ما رزقناکم جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے. ہاں تو بیسیکلی یہ جو پہلے کہا نا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین تو پہلی آیت یہ شو کر رہی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا طیبات میں سے کھاؤ اور نہیں. پھر دوسری آیت
मोमिनीन को हुक्म दिया, वही चीज जी। ये अगला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सुम्मा ज़कर अर्रजुलु, फिर आपने तज़किरा किया या जिक्र किया एक आदमी का, अर्रजुलु इन एक स्पेसिफिक दी मैन। मैं कर दूं सर इसको? हाँ जी करें फारूक शारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा ज़करा अर्रजुलु यतीलु सफ़र, फिर फरमाया एक बंदे का जिक्र किया कि जिस लंबे सफ़र से आया। अश असा अखबरा, बाल उसके गर्द आलूद थे, डस्ट कवर्ड था। या मुद्दु यदैहि इला समाई, और उसने अपने हाथ एक्सटेंड किए आसमान की तरफ। या रब, और उसने अल्लाह को पुकारा। और उसका मतअमहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व मलबसहु हरामुन, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम। व गुज़िया बिल हराम, और उसकी खुराक हराम। गुज़िया गैन जी जी गुज़िया बिल हराम फन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो क्या उसकी दुआ कबूल होगी उसके हक में? ये जो लफ्ज़ है गुज़िया, ये मालूम है कि मजहूल है? ये जी मजहूल है। उसकी उसका खाना नहीं, वैसे भी वो हमने इसकी निशानी पढ़ी थी, ऊ ई साउंड है ना, ऊ ई। हाँ जी गुज़िया, ठीक है, वो गुज़िया बिल हराम। तो बेसिकली यानी एक मिसाल दे दी। पहले अल्लाह ताला को बताया कि वो तो तय्यब है और उसको सिवाय तय्यब के कुछ नहीं पसंद करता, और इसी चीज़ का उसने अंबिया को और मोमिनीन को हुक्म दिया। फिर एक मिसाल दे दी कि एक बंदा देखें वो इतना उसने युतील उस सफ़र, कि उसका लंबा तवील उस पे सफ़र किया उसने। अशआसा, यानी उसके जो हेयर थे वो डिशवेल हो गया, उसके हेयर ऐसे ना, मतलब कह लें बिखरे हुए हैं। अगबरा, गुबार नहीं, जैसे ऐसे कहते हैं कि उस पे गुबार है, और वो इतने लंबे लंबे ऊपर हाथ करके दुआ कर रहा है अल्लाह से, मतलब ये दुआ कर रहा है पहले या रब्बी। वैसे इससे ना एटिकेट भी हमें एक किस्म के इनडायरेक्टली हमें सिखाया भी जा रहा है कि सही तरीके से दुआ करने का तरीका क्या है, कि हाथ लंबे ऐसे उठा के और अल्लाह ताला को या रब्बी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुरान पाक में जितनी दुआएं आती हैं आप वो देखेंगे, वो इतनी दफ़ा उसमें या रब कहते हैं बार बार ना, ठीक है। तो और उसका खाना पीना और लिबास सारा हराम है, तो इसका मतलब वो तय्यब नहीं है। तो और उसको ग़ज़ा भी हराम खिलाई गई है, ठीक है। फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, तो कैसे उसकी दुआ जो है वो कबूल होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लिबास, हर चीज़ जो है ना वो हलाल दे हमें ना, और हराम से बचाए, ताकि हम मुस्तजाब दावत बन जाएं, ठीक है। अल्लाहुम्मा अक़फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये बड़ी प्यारी दुआ है, जिसका आता है कि जो ये पढ़े उसके ऊपर अगर पहाड़ों जितना कर्जा है वो भी अल्लाह ताला उतार देगा। तो आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो गया। एक चीज मिस हो रही है मुसलसल। टाइम देके मैं जरा इंट्रोड्यूस करा दूं। जी जी सर श्योर। हमें ज्वाइन किया हुआ है फजल इलाही चौधरी साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। ये मोरिंगा के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। माशाल्लाह। इनकी अपनी प्रोडक्शन है इसकी मोरिंगा की,
मोरिंगा आपको पता ही है, सुहांदना जिसे कहते हैं, इन्होंने ज्वाइन किया। दूसरा हमारी एक बहन ने ज्वाइन किया हो, मिसिज राशिद है ग्लासगो से। उनको ज़रा तारफ़ करा दूँ मैं कि प्रोफेसर डॉक्टर शाहीन रशीद जो है ना, जी जी ये जी अतर सुल्तान की बहन है, बड़ी अच्छा बहन। अच्छा माशाल्लाह, वो ग्लासगो में है और वो ये लाहौर में है। अच्छा माशाल्लाह। चलें जी, तो फिर तो अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम फजल इलाही चौधरी साहब। जी 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 मोहतरम, मैं फजल इलाही बात कर रहा हूँ। इस वक्त चूँकि मैं वो गाड़ी खुद आज चला रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने की है, बहुत बहुत लर्निंग की है मैंने, अभी थोड़ी देर हुई है ज्वाइन किए हुए। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। तो इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करते हैं, आप अगले लेसन्स भी आप हमारे ज्वाइन करें इंशाल्लाह। इन्होंने रिजवान साहब की इंशाल्लाह क्लास मैं भी ज्वाइन कोशिश किया किया है, करूँगा, अटेंड किया है। जरूर इंशाल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम रिजवान साहब की क्लास भी फजल इलाही साहब ने आज ज्वाइन की है, अच्छा जी, माशाल्लाह अटेंड की है। माशाल्लाह। रिजवान साहब हमारे साथ ही हैं, अल्लाह ताला जी उनका हमारे साथ लंबा करे, क्योंकि उनकी वजह से हमें बड़ा माशाल्लाह सीखने को मिलता है। अच्छा, कोई सवाल किसी के ज़हन में अगर है, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो गया, क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो एक चीज़ हमारी मिस हो रही है, मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ, ये फैमिलीज़ का ज़रा लोडेड किस्म के आजकल लेसन्स हैं, तो सूरतुल कहफ हमने करनी थी, वो मिस हो रही है। इंशाल्लाह उसको हम कैच अप कर लेंगे। तो मैंने कल अनाउंस किया था कि हम रमज़ान में भी एक दिन संडे वाले दिन 3 से 4 या उससे कुछ देर तक बाद इंशाल्लाह हम करेंगे। यानी रमज़ान में हम छुट्टी नहीं करेंगे कंप्लीटली, लेकिन एक क्लास कम कर देंगे, ठीक है? तो 3 से 4 इंशाल्लाह तक कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है जी, और मैं इंशाल्लाह आपको आपका जो इस दफ़ा का होमवर्क है उसमें एक फ्री फ्लो ट्रांसलेशन का बहुत ही सिंपल किस्म का अरबिक दूंगा आपको, ताकि आपकी तैयारी हो जब हम किताब की ट्रांसलेशन के प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो उसमें आपकी तैयारी हो जाए आपके लिए ना। तो इंशाल्लाह किताब की ट्रांसलेशन हम मिलके करेंगे, हमारा एक शेयर्ड प्रोजेक्ट है। तो वो मैं पेजेस डिवाइड कर दूंगा कि इतने से इतने पेजेस अहमद फारूक साहब करेंगे, इतने फारूक शारी साहब, इतने अरशद मलक साहब वगैरह वगैरह सब के ना, मिसिज राशिद शाहीन साहबा इतने करें, सारा जो है ना इंशाल्लाह डिवाइड कर दूंगा। तो वो हमारा कॉमन प्रोजेक्ट होगा, और उसी की तैयारी के लिए मैं आपको एक फ्री फ्लो ट्रांसलेशन का सिंपल, बहुत ही सिंपल जुमला इसमिया जुमला फेलिया की प्रैक्टिस के लिए, और मुख्तलिफ जो फ्रैगमेंट्स हमने पढ़े थे ना 4-5, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीकेंड यानी इस वीक अगले वीक में भेजूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।